اب جشن آزادی منانے سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا. اب یہ جو جشن منانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا، یہ نئی حکمت عملی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیا کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ بالکل حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے جی، اور حکمت عملی تبدیل کرنا ہی بہتر تھا. ایک تو کچھ لوگ اس پہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے بھی کل کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 13 تاریخ کو کر لیں، 15 کو کر لیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ بات کر کے ان کو ٹائم دے دیں کہ آپ فلاں دن فلاں جگہ جلسہ کر لیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. نہ انہوں نے اجازت دینی سی، ہاں جی، تو نہ کوئی ہونا سی. ایسے ہی اب آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے جلسے احتجاج کے وقت میں کراچی سے کچھ وکلاء نے ایک شخص کو پکڑنے کی کوشش کی جی، جس نے منہ پہ جھنڈا پی ٹی آئی کا پہنا ہوا تھا جی، اور وہ بھاگ کر ایک سرکاری ادارے کے اندر داخل ہو گیا جی. یاد دیکھا تھا نا آپ نے؟ ہاں جی، وہ ویڈیو چل رہی ہے، کافی وائرل ہے. ان کو اطلاع یہ تھی کہ 14 اگست کو کچھ شرف پسند عناصر شامل ہو سکتے ہیں اور ہو کر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ جس سے پاکستان کے جشن آزادی کا سسٹم بھی خراب ہو اور پاکستان کی عظمت جو ہے نا اور جھنڈے کی عظمت کو نقصان پہنچے. آپ میرا اشارہ سمجھیں، اور انڈیا کو یا کسی اور ملک کو اس میں ملے موقع ملے پاکستان کی مخالف قوتوں کو. یہ ان کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی تھی، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور طریقے سے جشن آزادی منائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہم جب بات ہی حقیقی پاکستان کی کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی کرتے ہیں، تو حقیقی آزادی تو 14 اگست کو ملی تھی نا جی. اس وقت ملی تھی جب ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں، عصمتیں لٹیں، بچوں کی گردنیں کٹیں، سارا کچھ ہوا، پھر جا کے یہ آزادی ملی جی. تو حقیقی آزادی کا جب نعرہ ان کا ہے تو پھر وہ حقیقی آزادی منائیں گے. اچھا، ساتھ اپنے قائد کا ذکر کرنا، اس کی آزادی کی بات کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پاکستان کا پرچم تھامے ہوں گے، پاکستان کا پرچم لے کے نکلیں گے، آپ کو ان کی تقریبات نظر آئیں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. اب اگر اس دوران بھی انہیں روکا جاتا ہے یا اس دوران بھی ان پر پابندی لگتی ہے تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ پھر آپ ان کو جمہوریت ایک تو کہتے کس کو ہیں، پھر آپ جشن آزادی کیا منانے کے لیے صرف آپ نے کوئی 1 یا 2 سیاسی جماعتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا باقی بھی جو ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کو نہیں اختیار دے رہے. آپ نے وہ تمام لوگ گرفتار کر لیے جن پہ مقدمات تھے جی. آپ نے ان لوگوں کو سزا دے دی جن پر تھے جی. لیکن جن پر مقدمات نہیں ہیں، جو باہر ہیں، انہیں آزادی تو منانے دیں نا. ان کی آزادی پر آپ رکاوٹ پیدا مت کریں. اسی بات ہے، ایک بڑی کلیئر سی چیز ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ایک طرف بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس پارٹی کو مقبولیت نہیں ہے، تحریک انصاف کے پاس اسٹیٹ پاور نہیں ہے. تو یار عمران خان کی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ کسی محمد بوٹے نے نہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہوئی ہے. ان کی ہدایت کے مطابق وہ لسٹ جاتی ہے، تو کیوں روک لیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کیوں روک لیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ملاقات کرنے دی جاتی؟ اب جب ہم آئین کی بالادستی کی، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ ساری چیزیں باقی سیاسی جماعتوں یا باقی سرکاری اداروں، پولیس پر، جیل نجات پر لاگو نہیں ہوتی؟ کیا اس پہ کسی کو اس پہ کوئی قدغن ہے؟ جب ہم نے ملک میں عمران خان کے کیس لگے ہوئے جیل میں ہیں، کیا چلیں مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ کا مجھے یہ کوئی ایک شخص نکال کے بتا دیں کہ جس شخص کو جیل میں ملاقاتوں پر جس کے پابندی لگی ہو. زبیر محمود کہتے ہیں کہ جب میاں صاحب اندر تھے تو پورا میلہ لگا ہوتا تھا. زبیر عمر یہ بات کہتے ہیں، جیل کا ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں. بہت سے اور بھی لیڈر جو گرفتار ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ ان کے ہر چیز ان کو ملتی تھی، سہولت ملتی تھی نا. اب بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی شخص کو جو ہے وہ آپ بڑی ایسی جگہ پہ رکھ لیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، ایک بات کو ذہن کے اندر رکھ لیں اور اس بات کو ذہن میں بلکہ بسا لیں. تحریک انصاف بھرپور طریقے سے جشن آزادی منائے گی اور بھرپور طریقے سے بتائے گی کہ ہم ہیں، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی ٹائر نہیں جلے گا، کوئی ایسی نعرے بازی نہیں ہوگی جس سے پاکستان کی عصمت پہ
یا پاکستان کی عظمت پہ ٹھیک ہے کوئی چیز ہو جو میری پاس انفارمیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2-3 چیزیں نا میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں فوٹیجز دوں اور یہاں پہ چل جائیں, لیکن چونکہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 دن بعد جشن آزادی ہے, وہ ختم ہو جائے, جشن آزادی کا جشن لوگ منا لیں, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک جشن کسی اور طرح کا بھی منایا جائے گا. اچھا, میں آپ کو 15 اگست کے بعد, یہ بھی میرا فکرہ نوٹ کر لیجئے گا کہ 15 اگست کے بعد دیکھیے گا پھر آزادی کس کے پاس ہوتی ہے اور کس کے پاس آزادی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی نہیں میں کہہ رہا, یہ پھرنے چلنے کی نا, یہ جو آزاد پھر رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, کافی لوگ شکنجے میں آئیں گے, اور یہ بہت سی شخصیات جو ہے وہ بے نقاب ہوں گی. جہاں تک آپ نے مسلم لیگ نون کا کہا ہے, مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑے پیمانے پر, چھوٹے نہیں بڑے پیمانے پر اب یہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, اور بڑے سینئر لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا. دیکھیں اس تو آپ جتنا مرضی کہہ لیں, جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ جناب آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ لفظ کبھی نہیں کہتے کہ جناب ہمارا اقتدار جو ہے وہ ختم, یا اقتدار خطرے میں ہے. صبح آپ تقریر کرتے ہیں, شام کو حکومت اترتی ہے, ہم نے دیکھی ہے. بالکل, بلکہ ہم نے 3 گھنٹے بعد حکومت اترنے کی ہے. آپ نے نیا آرمی چیف رکھا ہے, آپ نے تقریریں تیار کی ہیں, آپ نے بیجز لگا دی ہیں, آپ نے سب کچھ کر دیا ہے, نوٹیفیکیشن کر دیا, اور اس کے بعد آپ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. چل بھائی, تو یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا ہے, یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے, اور ہم نے اسی پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. بہترین ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بدترین دشمن بنتے دیکھیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے, ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں, بڑی مزدار خبر ہے یہ, اور اس خبر کی تصدیق بہت جلد اسلام آباد سے ہوگی, اور جب یہ تصدیق ہوگی تو پھر ہم کریڈٹ اس کا ہمارا پروگرام ضرور لے گا. 3 شخصیات حکومتی جماعتوں کی ایک بڑی اہم میٹنگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک شخصیت کو فون آتا ہے, اس میں کسی جگہ اس کا ٹائم تھا, فون آتا ہے کہیں سے کہ آپ نے اتنے بجے پہنچنا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بڑے دور فاصلے پہ بیٹھا ہوں, مجھے پہنچتے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا وہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا, آپ میں ہی ایک بندہ ہمارا بیٹھا ہے, اور آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو سکنا. تو وہ 3 شخصیات گئی پکڑی. اچھا, پکڑی کا مطلب ان 3 شخصیات کو بلا لیا گیا کسی جگہ, ٹھیک ہے, اور ان سے پھر ساری تفصیلات پوچھی گئیں. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ وہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ کسی صورت میں بھی, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, کسی صورت میں بھی, یہ جو بلاول صاحب نے آج بات کی ہے نا, یہ بات اگر نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم, تو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ سوال ہو رہے ہیں نا ان سے بہت زیادہ. سوال تو اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے, اس کے بغیر سوال نہیں ہوتے. جب مولانا صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے, بالکل, کیا یہ وہ بلاول صاحب نے نہیں سنی ہوگی؟ جی. باقی کا اب پلاننگ یہی ہو رہی تھی کہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ کو اقتدار میں موجود 2 سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ نظر آئے گا شور مچتا ہوا کہ ہم ہر صورت میں استعفے دے دیں گے, یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. بالکل, یہ بات ہونا شروع ہو جائے گی. اس بات پہ آپ کو اچھا خاصا یہ چیز نظر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن کریڈٹ میں کچھ نہیں ہے ان کے, یہ 0/0 ہے. کریڈٹ میں پھر کہہ رہا ہوں, کریڈٹ اگر اس وقت کسی کو جا رہا ہے تو وہ پاکستان کی فوج کو جا رہا ہے. جی, فیلڈ مارشل جو جا رہا ہے, جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں, جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, ان کے پلے کیا ہے مجھے بتا دینا.